اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف مرزا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پورا پروپیگنڈا کرتا ہے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف اور وہابی نظریات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سر اہل حدیث جس طرح نبی اسلام کو مانتے ہیں نا اس طرح اور کوئی نہیں مانتا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی اسلام کی محبت میں کہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی اسلام کو صحیح مانا ہے، باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں۔ اور غیر مقلدین وہابیوں کا پورا جو ہے نا وہ گول کیپر بن کے ان کے نظریات کی اشاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر بحمد تعالی ہم نے باقاعدہ سے ایک ڈیٹیل دلائل کے ساتھ کلپ بھی اپلوڈ کیا کہ جس میں بتایا کہ یہ جو کہتا نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی، ہم نے بتایا ہے بحمد تعالی دلائل کے ساتھ کہ یہ وہابی بھی ہے اور بابی بھی ہے۔ تقریباً 98% مسائل اور نظریات وہابیوں کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے۔ غیر مقلدیت، تقلید کا انکار اور دیگر فاتح خلف الامام، رفع دین، اونچی آمین اور دیگر جتنے نظریات ہیں، نور و بشر، حاضر ناظر، استمداد، استغاثہ، وہ سارے مسائل اور نظریات وہابیوں کے ہی لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور وہابیوں کا لوگوں کو وہابیوں کا درس دے رہا ہے اور وہابی ہی بنا رہا ہے۔ اور اپنے جو اس کے بابے ہیں، زبیر علی زئی ہے، ناصر الدین البانی ہے، مولوی اسحاق فیصل آبادی، ان سے انٹروڈیوس کروا رہا ہے، لوگوں کو ان سے متعارف کروا رہا ہے۔ ان کی تحکیم اور تحقیق والی کتابیں اور دیگر مسائل پر جو ان کی تحقیقات اور کتابیں ہیں ان کی طرف لوگوں کو ریفر کر رہا ہے کہ یہ پڑھیں اور یہ دیکھیں اور یہ ان کو آپ لیں۔ اور پھر اپنے بیانات میں یہ کہتا بھی ہے کہ یہ حق کے زیادہ قریب ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ماننا چاہیے وہ اس طرح مانتے ہیں۔ یہ سارے بیانات اس کے آن دی ریکارڈ ہیں، صرف تقیہ کرتا ہے اور تقیہ کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی۔ اور اہل سنت کے خلاف، بریلویوں کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ابھی اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں اس نے بیان دیا کہ بریلوی علماء کو مبارکباد کیوں، اور ایک کتاب حشت بہشت اس کا ریفرنس دیا کہ دیکھیں جی شبیر برادرز نے اس میں تبدیلی کر دی، چینجنگ کر دی، بریلوی علماء کو مبارک ہو۔ حالانکہ بحمد تعالیٰ 20 اگست 2017 میں ہمارا ایک دوسرا یوٹیوب چینل ہے دین حق، اس پر بحمد تعالیٰ میں نے تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ بات واضح اور ثابت کی ہے کہ یہ جو حشت بہشت میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے یہ الحاقی اور بعد میں ملایا گیا ہے، یہ حقیقتاً ثابت نہیں ہے۔ ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کی تھی۔ اب مرزا اس پر بڑا بغلے بجا رہا ہے اور کہتا ہے جی بڑی مبارکباد اور اس پر اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ تو اب مرزا کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرزا جی ایک مبارکباد وہابیوں کو بھی دیں اور ایک مبارکباد دارالسلام کو دیں، وہ ادارہ دارالسلام جس کی کتابیں تم نے اپنے سامنے رکھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کتابیں جو دارالسلام سے چھپی ہیں، اور دارالسلام کی کتابوں کی طرف تم ریفر بھی کرتے ہو، اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے۔ اس دارالسلام نے ایک کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، یہ کتاب تقویۃ الایمان، اور اس کتاب تقویۃ الایمان میں دارالسلام نے تبدیلی کی ہے، اس میں واقعات اور الفاظ کو تبدیل کیا ہے، بدل دیا ہے۔ اصل جو کتاب ہے اس کے حوالے تم نے خود دیے ہیں۔ یہ اس کا رسالہ، اس کا جو ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2 پیج نمبر 3، اس پیج نمبر 3 میں علماء کا نظریہ نمبر 11 لکھا کہ دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب تقویۃ الایمان صفحہ 25 اور 32 پر لکھتے ہیں، وہ عبارت پیش کی ہے اسماعیل دہلوی کی گستاخانہ عبارت جس میں اس نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ حوالہ دیا تقویۃ الایمان کا، اور یہ تقویۃ الایمان کتاب دارالسلام چھاپ رہا ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے دارالسلام کا اور دوسرا نسخہ یہ ہے دارالسلام کا۔ اب اس عبارت کو نقل کرنے میں مرزا نے کس قدر دجل سے کام لیا ہے، کتاب کا حوالہ دیتے وقت لکھا دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی۔ دیوبندی بزرگ، کیا اسماعیل دہلوی دیوبندی بزرگ ہے؟ اگر اسماعیل دہلوی دیوبندیوں کا بزرگ ہے تو یہ دارالسلام جو ہے وہ تقویۃ الایمان کیوں چھاپ رہا ہے؟ یہ دیوبندی بزرگ ہے تو دارالسلام تقویۃ الایمان کیوں چھاپ رہا؟ اگر یہ دیوبندی بزرگ ہے تو یہ المملکۃ العربیہ سعودیہ ریاست العامہ، یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے تقویۃ الایمان چھپ کے لوگوں کو کیوں تقسیم کی جا رہی ہے؟ اگر یہ دیوبندی بزرگ ہے تو یہ تقویۃ الایمان
حاجیوں کو فری تقسیم کی جا رہی ہے، اگر یہ دیوبندی بزرگ ہے تو یہ تاریخ اہل حدیث کے صفحہ 470 پر مولوی اسماعیل دہلوی کو سینیٹر ساجد میر کے دادا ابراہیم میر سیالکوٹی نے اہل حدیثوں کا عالم کیوں لکھا ہے؟ اگر یہ دیوبندی بزرگ ہے تو یہ اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان عزیز الدین مراد آبادی، یہ مکتبہ سلفیہ شیش محل لاہور سے چھپی کتاب ہے، یہ پوری کتاب تقویت الایمان کے دفاع اور اس کی تائید میں لکھی گئی ہے، فی تائید تقویت الایمان۔ اگر یہ دیوبندی بزرگ ہے تو یہ اہل سنت کے خلاف لکھی جانے والی کتاب بریلویت البریلویت کے صفحہ 197 پہ احسان لئی زہیر نے لکھا کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اگر یہ دیوبندی بزرگ ہیں تو یہ تذکرہ امام محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ کتابیں پوری کتابیں اسماعیل دہلوی کی شان اور توصیف میں لکھی جا رہی ہیں، اور مرزا کہتا دیوبندی بزرگ، حالانکہ دیوبندی اور اہل حدیث وہابیوں کا یہ اسماعیل دہلوی مشترکہ بزرگ ہے، دونوں اس کو اپنا امام پیشوا اور بزرگ مانتے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے فتاوی سلفیہ، اس کے صفحہ نمبر 148 پر اسماعیل سلفی نے اسماعیل دہلوی کو اور اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان اور صراط مستقیم کتابوں کو اسماعیل دہلوی کی کتابیں تسلیم کی ہے۔ یہ ہے کتاب فتاوی ثنائیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پر مولوی ثناء اللہ مرسری سے جب پوچھا گیا کہ نذیر حسین دہلوی اور نواب صدیق حسن بھوپالی اور شاہ اسماعیل ان کے بارے میں، تو ثناء اللہ مرسری نے لکھا کہ یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث تھے، اسماعیل دہلوی کے سمیت یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث سے، مولانا اسماعیل شہید کی تقویت الایمان وغیرہ اور نواب صاحب مرحوم کی بے شمار کتابیں رد تقلید میں موجود ہیں۔ تو اسماعیل دہلوی کن کا عالم ہے؟ اہل حدیث وہابیوں کا، اور اہل حدیث وہابی اسماعیل دہلوی کو اپنا امام پیشوا تسلیم کرتے ہیں، کتابیں ان کی بری پڑی ہیں، اور یہ کتابیں تقویت الایمان سعودی عرب سے حاجیوں کو چھاپ کے فری تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ تو توعیت الحجاج، حاجیوں کو جو دی جاتی ہے تو وطن، یہ وہ کتابیں ہیں۔ اور مرزا کیا لکھ رہا ہے؟ دیوبندی بزرگ۔ تو اب ایک مبارکباد مرزا جو ہے وہ دارالسلام کو دے، کیونکہ دارالسلام نے یہ کتاب تقویت الایمان، جس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 130 پر لکھا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین اور گستاخی کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی نے صفحہ 41 پر لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ 134 پر لکھا ہے کہ نبی کا اپنی امت میں، اپنی قوم میں وہ مقام ہے جس طرح ایک پنڈ کے چودھری کا، گاؤں کے چودھری کا گاؤں میں مقام ہوتا ہے۔ یہ کتاب تقویت الایمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین اور گستاخی پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب کون چھاپ رہا ہے؟ دارالسلام۔ شبیر برادرز جو آنر اور مالک ہیں وہ غیر عالم ہیں، شبیر صاحب جو ہیں وہ عالم نہیں ہے، غیر عالم ہیں۔ ان کو کسی نے کتاب دی، اور کتاب بھی جو انہوں نے چھاپی ہے حش بیش، وہ کسی مجہول شخص کا ترجمہ ہے، پتہ نہیں کہ ترجمہ کس کا ہے، اور نہ اس کا نام لکھا ہے ترجمہ کرنے والے کا، ترجمہ کس نے کیا ہے، وہ مجہول شخص کا ترجمہ انہوں نے لیا، ترجمہ چھاپ دیا، اور بعد میں ان کو کسی نے کہہ دیا، انہوں نے چینجنگ کر دی۔ یہ جو دارالسلام ہے یہ تو آپ اہل حدیث و وہابیوں کے مصنف ہیں عبد المالک صاحب، جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ادارہ جس کو تم انٹرنیشنل کہتے ہو، جس کے تم حوالے دیتے ہو، اور جس کی چھپی ہوئی کتابیں تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ تقویت الایمان چھاپ رہے ہیں۔ اور وہ تقویت الایمان جس کا حوالہ تم نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اور پیج نمبر 3 پہ دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک مبارکباد دو۔ تو پوری سائل لیتا ہے وہابیوں کی، اور پوری فیور کرتا ہے، اور ان کا پورا جو ہے نا وہ گول کیپر بن کے ان کے نظریات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا والا ایک اور دیا، وہ حوالہ دیا ہے کتاب صراط مستقیم کا، اور آپ کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی کہ اس قدر دجل اور اس قدر جھوٹ کہ چٹا ننگا صاف جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کتاب ہے صراط مستقیم، اور اسی ادارے کی چھپی ہے جس کا اس نے حوالہ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر 2 پیج نمبر 3 پر علماء کا نظریہ نمبر 10، لکھا دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحیظ صاحب، صراط مستقیم، صفحہ نمبر 169، اسلامی اکیڈمی لاہور۔
یہ اسلامی اکیڈمی لاہور کی کتاب ہے چھپی ہوئی، اور یہ تقویۃ الایمان، اور یہی صفحہ نمبر 169 ہے جو عبارت جس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ لکھتا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ایک طرف نمازی کو نماز میں آئے اور ایک طرف اپنے بیل اور گدھے کا خیال آئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نعوذ باللہ تعالی اپنے گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ کتاب ہے صراط مستقیم اور صفحہ نمبر 169، اور اس کتاب کو چھاپا اسلامی اکیڈمی لاہور، اہل حدیث وہابیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے اس نے۔ اب مرزا حوالہ دے رہا ہے اسی کتاب کا، اسی صفحے کا، لیکن نام کس کا لکھ رہا ہے؟ دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی، اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے اسماعیل دہلوی کا۔ اس کا ٹائٹل پہ ہی دیکھیں، اس کے اوپر نام اسماعیل دہلوی کا لکھا ہے، لیکن دجل کس قدر کر رہا ہے مرزا کہ نام لکھ رہا ہے دیوبندی بزرگ۔ اور یہ کتاب صراط مستقیم وہابی علماء نے باقاعدہ اس کی تعریف کی ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو حوالے، یہ دیکھیے کتاب تاریخ اہل حدیث، تاریخ اہل حدیث سینیٹر ساجد میر کے دادا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 470 پر صراط مستقیم کو اسماعیل دہلوی کی کتاب تسلیم کی ہے کہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے فتاوی سلفیہ، فتاوی سلفیہ مولوی اسماعیل سلفی گجرانوالے کے، صفحہ 148 ہے اس کا، اس پر بھی صراط مستقیم کو اسماعیل دہلوی کی کتاب تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ ہے کتاب سیرت ثنائی، اور دیگر بہت ساری کتابیں موجود ہیں جنہیں حوالے موجود ہیں کہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، لیکن اب مرزا جو حوالہ دیتے وقت کس قدر جو نا وہ جھوٹ اور خیانت سے کام لے رہا ہے۔ اور یہ جو کتابیں میں نے حوالے جس کے دیے ہیں، صراط مستقیم کتاب ہو، یہ تقویۃ الایمان، یہ تقویۃ الایمان وہ کتاب ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جس نے سمجھے کہ افتراق اور انتشار کا جو ہے نا وہ فضا پیدا کی ہے، وہ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اور حوالہ میں دے دیتا ہوں آپ کو ابو الکلام آزاد کا۔ یہ ابو الکلام آزاد کی خود نوشت جو کہانی ہے، عبدالرزاق ملیح آبادی اس کتاب کے صفحہ 36 پر لکھتے ہیں کہ مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہمدرس تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی، یہ جلاء العینین رفع دین کے اس بات پر کتاب اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے، تو جو رفع دین کے اس بات پر کتاب لکھ رہا ہے اس کو کہتا ہے دیوبندی بزرگ۔ اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی، تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی جب یہ کتاب لکھی گئی۔ اور جب یہ کتاب لکھی تو دیوبندی بزرگ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں، اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھا شرک جلی لکھ دیا گیا۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ہوگی، اور آگے لکھتے ہیں اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لیں 150-200 سال ہونے کو ہے، تقویۃ الایمان نے جو امت میں افتراق اور انتشار پیدا کیا ہے، جو کتاب ابھی تک دارالسلام اور ابھی تک سعودی حکومت جس کتاب کو چھاپ رہی ہے، 150-200 سال سے جو افتراق اور انتشار کا بیج امت میں بو دیا گیا، آج تک امت لڑ بڑھ کے ٹھیک نہیں ہوئی۔ اور اسماعیل دہلوی کیا کہتا ہے کہ امید ہے کہ امت جو ہے وہ لڑ بڑھ کر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو مرزا صاحب ایک مبارکباد دارالسلام کو اور وہابی علماء کو دیں کہ انہوں نے کتاب تقویۃ الایمان میں جو چینجنگ کی۔